بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ سابق کامرس منسٹر نوید قمر صاحب موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ نوید قمر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ پی ڈی ایم کی حکومت میں وزارت تجارت بھی آپ کے پاس ہی رہی اور وزارت صنعت کے وزیر سید مرتضی محمود تھے، وہ بھی یعنی کہ دونوں متعلقہ وزارت پیپلز پارٹی کے پاس ہی تھیں۔ تو نوید قمر صاحب، آپ نے ای سی سی میں چینی کی برآمد کی تجویز کیوں پیش کی، ایکسپلین کیجیے گا، اور اس وقت چینی کے سٹاک کتنے بتائے جا رہے تھے؟ دیکھیں، ہمارے یہاں اگر آپ لاسٹ ایئر کا پورا فگر دیکھیں تو 8,247,344 کا ٹوٹل اسٹاک تھا ایٹ دا اینڈ آف دا پروڈکشن۔ آؤٹ آف دس ہم نے صرف 250,000 مطلب لیس دین 3% آف دا ٹوٹل اسٹاک اس کی اجازت دی، اور اس میں بھی اتنے روڑے اٹکائے گئے۔ انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ یہ اگر آپ منتھلی کنزمپشن بھی دیکھیں تو ہمارے پاس سرپلس جو تھا وہ اچھا خاصا کوئی ہمارے جو جتنا ایکسپورٹ الاؤ کیا اس سے 4 گنا زیادہ تھا۔ تو سرپلس کی سچویشن میں اگر منسٹری آف کامرس ایکسپورٹ نہ کرے تو کیا کرے؟ یہ مجھے عجیب بات لگتی ہے۔ ایک تو خیر اس کو جوڑا جا رہا ہے آج کی پرائس ایسکیلیشن سے 6 مہینے کے بعد۔ بابا اگر شارٹیج ہونی تھی یا کوئی ایسکیلیشن ہونی تھی تو تب ہوتی نا، تب آپ کو مارکیٹ سے پریشر آتا۔ 6 مہینے کے بعد جب آپ کی اسمگلنگ دھوم دھام سے چل رہی ہے، ہورڈنگ بھی ہو رہی ہے، اب آپ نے سڈنلی آپ کو خیال ہے کہ ارے ہم نے 6 مہینے پہلے ایکسپورٹ کی اجازت دی تھی، یہ اسی کی وجہ سے ہوا۔ تو دس از جسٹ فائنڈنگ اسکیپ کوٹ۔ سے بات یہ ہے کہ ایک تو اسمگلنگ اتنا بڑا ایشو ہے کہ شوگر کو چھوڑ دیں، آپ کسی بھی کموڈٹی کو لے لیں، پاکستان کی اکانومی کو بہت بری طرح سے اسمگلنگ ہٹ کر رہی ہے۔ ہمارے چاہے امپورٹس آف آئل پروڈکٹس ہوں ایران سے جو کہ ڈیوٹی فری آ رہے ہیں، یا پھر ہمارا جتنی بھی کموڈٹیز ہیں وہ پرٹیکولرلی وہ چیزیں جس کو ہم سبسیڈائز کرتے ہیں لائک فرٹیلائزر اسمگل آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ ویٹ جو خیر سبسیڈائز تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم ایک کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایک سرٹن لیول پہ رکھیں، وہ بھی اسمگل آؤٹ ہوتی ہے۔ اب شوگر کی باری آئی ہے تو وہ اسمگل آؤٹ ہوتی ہے۔ تو اگر بارڈرز پہ ہمارے کنٹرولز نہیں ہیں، یا تو ہم اکانومی کو اتنا ٹرن اراؤنڈ کریں کہ آپ کا آربیٹراج کوئی نہ رہے، اسمگلر کو کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن یہ ہونے سے رہا تو یہ اسمگلنگ سے ہر چیز نکل جائے گی۔ آج بھی میرے حساب سے there are sufficient stocks in the country۔ اگر آپ جہاں بھی اسٹاکس ہیں وہاں پہ تھوڑا سا ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیں گے اور یہ ساری چینی مارکیٹ میں آئے گی تو باقی آپ کے پاس 1.5 مہینہ ہے تقریباً، یا 2 مہینے ہیں نیکسٹ کرشنگ سیزن سٹارٹ ہونے میں۔ تو پھر اس میں یہ 1.5 مہینے کا سے تو زیادہ اسٹاک آپ کے پاس اس وقت بھی ہے۔ اتنے بے بس کیوں گورنمنٹ ہو جاتی ہیں کہ بس ایک کوئی فیصلہ ہوا ہم ایکسپورٹس بند کر دیں، کیونکہ پھر آپ ہر چیز کی ایکسپورٹ بند کر دیں کیونکہ کہیں قیمتیں اوپر نہ چلی جائیں۔ تو دس ناٹ فیئر، بیکاز جو نمبرز ہمارے پاس اس وقت بھی تھے سامنے جس کے بیسس پہ ڈسیشن ہوا وہ اتنے اسٹارک ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہ ایکسپورٹ کریں اور اس کو رکھے رہیں، کیونکہ انیویٹیبلی اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا کہ جہاں دوسری چینی اسمگل آؤٹ ہوئی ہے تو یہ بھی اسمگل آؤٹ ہوتی۔ تو لیجیٹیمیٹلی اگر پاکستان کے ریزرو میں کچھ پیسہ آنے کا وہ تھا، وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ بند ہو جائے تاکہ جو ہے اسمگلرز کو روک رہے۔ دس از ناٹ گڈ اکنامکس۔ سر ذرا اسکیپ گوٹنگ اور فیئرنیس کی بات نہیں ہے، کمپٹنس کی بات بھی ہے۔ سر جنوری میں جب آپ لوگوں نے یہ اجازت دی تو 45 دن کا ایک پلان بنا تھا، لیکن 10 اگست تک آپ تواتر سے یہ ایکسپورٹ کرتے چلے گئے اور مکمل انٹرنیشنل کنڈیشنز کا فائدہ آپ لوگوں نے اٹھایا، پی ڈی ایم کی حکومت نے، لیکن رک کے کسی نے ڈبل کراسنگ اور چیکنگ نہیں کی کہ جو ہمیں سٹیٹس دیے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں، کیونکہ پروڈکشن اور کنزمپشن نمبر جو فوڈ منسٹری کی طرف سے دیے گئے، کیا آپ کی منسٹری نے یہ اپنے تئیں ویٹ کیے؟ ایکسپورٹ اور ڈومیسٹک کامرس تو آپ کا اپنا سبجیکٹ ہے نا سر، تب تھا تو دعویٰ تو 13 لاکھ ٹن سرپلس کا کیا جا رہا تھا، بٹ دا فیکٹ از کہ 1,00,000-1.25 شارٹ فال ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ 15 لاکھ ٹن کی مس کیلکولیشن ادھر ہم دیکھ رہے ہیں، سٹاکس، کنزمپشن، پیداوار کے نمبرز دے سیم ٹو بی آل مس کنویڈ ٹو یو۔ دیکھیں، وی ہیو ٹو ریلائی آن فگرس کے جو 2 سورسز سے آتے ہیں۔
یا وہ FBR سے آتے ہیں جہاں فرینکلی وچ از اے مور ریلائبل فگر کہ اس کے بیسس پہ ٹیکسیشن ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہے شوگر مل ایسوسیشنز دیتی ہیں کہ یہ ہماری پروڈکشن اس سال کی ہوئی ہے. اس کے بیسس پہ ہی آپ کوئی ڈیسیشن کر سکتے ہیں. مفروضوں پہ بیٹھ کے تو ہم نہیں کر سکتے. یا کچھ لوگوں کے جیسے خیال تھا کہ ڈی سی سے پوچھو کہ ڈی سی کو کیا پتا. اگر میرے ڈسٹرکٹ کے ڈی سی سے پوچھو گے کہ کتنی شوگر ہمارے ڈسٹرکٹ میں پروڈیوس ہوگی تو ہی ہیز نو کلو آن دوز تھنگس. سو یو ہیو ٹو گو ٹو دا واٹ ایور از اویلیبل. مے بی اٹ از ناٹ دا موسٹ ایکوریٹ وے, لیکن دیکھیں نا ڈفرنشیل اتنا ہے بٹوین جتنا آپ کا کنزمپشن ہے اور پروڈکشن ہے کہ آپ کے اس میں جو ایرر بھی آئے وہ بھی اس میں کور ہو جاتا ہے نا. تو 2.5 لاکھ ٹن پہ اب پورا جو آلموسٹ ملین ٹنس کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ غائب ہو گیا. اور میں آؤں گی اس پہ, لیکن نوید قمر صاحب آپ بار بار کلیکٹو رسپانسبلٹی کی بات کرتے ہیں, لیکن ای سی سی میں آپ کی ان پٹ کیا تھی بطور کامرس منسٹر؟ آئی وڈ لائک دیٹ آن دا ریکارڈ. نہیں دیکھیں, ای سی سی میں کامرس منسٹری کی ہی جو سمری تھی ٹو ایکسپورٹ, تو اس حد تک تو یہ بات صحیح ہے کیونکہ کامرس منسٹری ہی جو ہے ایکسپورٹس کے لیے پش کرے گی اور تو کوئی نہیں کرے گا نا. دین وی ہیو ٹو سٹ دیئر ان ای سی سی اینڈ میک اے کلیکٹو ڈیسیژن کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو بیسڈ آن جتنی ہمارے پاس انفارمیشن تھی اس کے بیسس پہ تو یہ صحیح فیصلہ تھا, اور آج بھی میرا خیال ہے کہ وہ صحیح فیصلہ. مگر سر احسن اقبال صاحب نے پھر چینی کی ایکسپورٹ کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرایا تو صحیح ٹھہرایا, مگر پی ٹی آئی حکومت جب گئی تھی 7.5 ملین ٹن ریکارڈ پروڈکشن چھوڑ کے گئی تھی, 15 لاکھ ٹن ریزرو سرپلس چھوڑ کے گئی تھی. شوگر کین کراپ بھی زبردست تھا, سو 15 لاکھ ٹن چھوڑ کے گئے, پھر 10 لاکھ ٹن مزید سرپلس ایڈ ہوا, یعنی کہ 25 لاکھ ٹن ایکسیس کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ نے تو صرف 2.5 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی, اینڈ آئی اگری یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. باقی کہاں گیا سر؟ کیونکہ سینیٹر تاج حیدر آپ کی جماعت کے تو 14 لاکھ ٹن چینی کی اسمگلنگ کا ذمہ دار براہ راست رانا ثناء اللہ کو قرار دے رہے ہیں. جی وہ اور کہاں جائے گا؟ ظاہر ہے کہ لوگوں نے گھر میں بیٹھ کے تو اندر چینی کی شربت نہیں پی ہوں گے نا. یہ سارا اسمگل ہوتا ہے کیونکہ آربیٹراج بہت زیادہ ہے. جو پرائس پاکستان میں تھی جب یہ ایکسپورٹ کی ہم نے یہ ساری ورکنگ کی, $100 پر میٹرک ٹن کا ڈفرنس تھا پرائس میں. کابل پرائس دیکھ لیں یا لندن پرائس دیکھ لیں, تو جب اتنا آربیٹراج ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے. میرے حساب سے تو اور بھی زیادہ ہمیں فارملی ایکسپورٹ کر لینا چاہیے تھا, کیونکہ وہ ایونچولی یہ پیسہ وہی چینی انہی سورسز کے تھرو وہیں چلی گئی تو ملک کا کچھ فائدہ ہی ہو جاتا, کچھ پیسہ ہی بن جاتا. لیکن کنزرویٹو ویو یہ تھا کہ نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے لو تاکہ کہیں وہ, مگر آپ لوگوں کا کام تھا سٹاکس چیک کرنا. جو پرائس پہ پریشر آیا وہ آیا.